یہ ایک ون آف دم ایک ریزن تو ہو سکتی ہے اور ہے بھی، لیکن میرا نہیں خیال کہ ساری وجہ یہی ہے۔ دیکھیں، جب یہ تاجر دو اسکیم آئی تھی تو یہ تاجر دو اسکیم ایک نان فائلرز کو، نان رجسٹرڈ لوگوں کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے لانچ کی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر جب اس کا ٹیکسیشن کا پارٹ آیا تو اس پر لوگوں کو بہت زیادہ اعتراضات ہوئے، کیونکہ جو ویلیویشن ٹیبلز آئے وہ بہت زیادہ ہائر سائڈ پہ تھے۔ ہوا یوں کہ اس پر جو ہے وہ ہیو اینڈ کرائی ہو گئی، اس لیے کہ ایک طرف تو آپ کو معلوم ہے کہ بجلی کے بلوں کے مسائل چل رہے تھے، گیس کے بلوں کے مسائل، پھر دوسری طرف معیشت کی کساد گزاری تھی، اور پھر بجٹ کے اندر بھی بہت زیادہ ٹیکسیشن کے میئرز لیے گئے تھے، تو اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اکٹھا ہو گئی، اور وہ جو تاجر تھے جنہوں نے برس سے جنہیں ٹیکس دینے کی عادت نہیں تھی وہ بکلا گئے، اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے، اور ان کے اندر جو غم و غصہ تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اب وہ اپنے اس غم و غصے کا اظہار جو ہے وہ ہڑتال کی صورت میں کر رہے تھے، تو انہوں نے ہڑتال کا اعلان کیا، تو پھر جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ ان کی ہڑتال کو ہائی جیک کرنے کے لیے وہ تو الگ سے اس میں کود پڑے۔ وہ اپوزیشن، میں تو پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا امیر صاحب کہ یہ اپوزیشن جماعتیں جو اپنی دکان چمکا رہی ہیں، آپ نے سنا ہوگا بدوبدی، وہ بدوبدی انہوں نے اس ہڑتال کو اپنے نام کروا لیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹیکس دو اسکیم ہے، اس میں وہ اب تک کتنے لوگ انرول کر چکے ہیں؟ میرے خیال میں ہارڈلی یہ جب تک تو اس کا ٹیکسیشن کا ٹیبل نہیں آیا تھا اور یہ اتنی زیادہ پروٹیسائز نہیں ہوئی تھی اور یہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہی تھی، ہم نے اس میں 60,000 لوگ جو تھے وہ ہماری ٹیموں نے جا کر، ایف بی آر کی ٹیموں نے جا کر رجسٹرڈ کیے تھے ان رجسٹرڈ، اور اتنے ہی اس سے کچھ زیادہ لوگ جو تھے وہ خود بخود رضا کارانہ طور پر بھی اس کے اندر رجسٹرڈ ہوئے تھے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب ٹیکسیشن کا ٹیبل آیا تو اس پہ اتنی حال دعائی ہوئی کہ وہ رجسٹریشن کا عمل بھی جو ہے وہ رک گیا، اور پرابلمز پیدا ہوئی، اور پھر اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا، پھر سیاسی جماعتیں کود پڑی۔ اب یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی ایک یہ کمپلیکیٹ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر اکرام اللہ کی پہلی بار تو نہیں ہو رہا، آپ دیکھیں اس میں ایک تو چلیں جس طرح یہ میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپلیکیٹ ہو گیا معاملہ، اور اس میں میں آج دیکھ بھی رہا تھا کہ جو ایف بی آر چیئرمین ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے اور کہ بھئی وہ نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہیں، مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، کوئی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کچھ جو تاجران کی کچھ جو مطالبات ہیں ان کو مانا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی ہم نے اسکیم میں آنا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو ڈاکیومنٹ ہی نہیں کروانا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پوزیشن حکومتیں پہلے بھی لے چکی ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن وہ بیک آف کر جاتی ہیں۔ اب آپ اس وقت آپ یہ جو صورتحال ہے اس کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر محض مسئلہ ایڈوانس ٹیکس کا ہوتا تو وہ بجلی کے ساتھ بھی وہ پے کر رہے ہیں اور موبائل کے ساتھ بھی، یہ تو دو ایسے ہیں کہ اس پہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مگر جو آپ نے میئرمنٹ آف شاپ کی بنیاد کے اوپر پھر انکم کی تعین کیسے ہوگا، ریئل انکم کیسے ٹیکس ہوگی، بڑا مسئلہ تو پاکستان میں یہی ہے کہ اگر آپ انفارمل سیکٹر کا حال دیکھیں تو باوجود اس کے کہ ان کے اوپر کتنا بھی ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دے وہ پاس آن کر دیں گے اپنے ظاہر کلائنٹس کے اوپر۔ تو یہ کام جو ہم نے بہت عرصہ کر کے دیکھ لیا کہ اس سے اب بالکل بھی ملک نہیں چلنے والا، کیونکہ دیکھیں وہ اکانومی کی ایک حد ہوتی ہے نا پوٹینشیل، وہاں تک تو ایڈوانس ٹیکس آئے گا، اب اس کی ٹرانزیکشنز کے بیونڈ تو نہیں آئے گا۔ مگر مسئلہ یہی ہے کہ سیلری والوں کی تو ریئل انکم ٹیکس ہو جاتی ہے، ظاہر ہے آپ گراس سیلری کو ٹیکس کریں، مگر باقی سیکٹرز جو ہیں وہ چاہے آپ لائرز کو دیکھ لیں، ڈاکٹرز کو دیکھ لیں، آپ یہ ریٹیل سیکٹر کو دیکھیں، کوئی اپنی صحیح انکم کے قریب بھی دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس میں لائرز اور ڈاکٹرز کو بھی شامل کیا ہے کہ آج کل سارا جو ہم تاجرز کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ تو خیر بالکل ہی آپ ان کی پرسنٹیج دیکھ لیں، اگر ان کی جی ڈی پی میں دیکھیں تو 20% ہے، اور ٹیکس میں 1-2% سے کبھی زیادہ نہیں رہی، اور وہ ہمیشہ سے اس پریشر کو انہوں نے جو ہے وہ کبھی خاطر میں نہیں لائے۔ وہ تو مشرف کے زمانے میں شاپ ٹو شاپ، آپ کو یاد ہوگا جب سروے ہوا تھا وہ بہت پاورفل تھے، ان کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے تھے اس زمانے میں، بڑا حدی پیریڈ تھا۔ اب بھی صورتحال ایسی لگ رہی ہے۔ نعیم میر صاحب، یہ جو ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ پہلے بھی ہو چکا ہے، ظاہر بات ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ہڑتال ہو گئی، اس میں سیاسی جماعتیں بھی کود پڑیں جو اپوزیشن کی ہیں، پولیٹیسائز ہو گیا معاملہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔
اب اگر وہ نئی ڈاکیومنٹ وہ اس میں رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہ رہے, وہ اب ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہ رہے, یا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نئی بات کرنی, پھر گورنمنٹ کے پاس کیا ہے یعنی اور طریقہ کار کیا؟ ایک تو یہ ہے جو طریقہ کار جو کہا جاتا ہے کہ جی جہاں جو الیکٹریسٹی اور گیس کے کنیکشن سے جو ہے وہ ان کو ٹریس کر کے اور ان کو ڈاکیومنٹ کر دیں, ایک تو طریقہ یہی ہے, اس کے علاوہ اور کیا آپشن ہے؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو میں فہد آپ کو بہت کلیئر کر دوں کہ یہ جتنا بھی نرم رویہ اختیار کیا گیا ہے یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ہمیں خصوصی ہدایت ہے, اور اس میں چونکہ میں ایک تاجر نمائندہ بیٹھا ہوں, ظاہر ہے میری بھی یہ خواہش کبھی نہیں ہوگی کہ میرے کسی تاجر کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہو جائے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا اقدام ہو جائے جس کے ذریعے اس کو تکلیف ہو یا پریشانی ہو, تو میری بھی یہ خواہش نہیں ہوگی. تو اس لیے ہم تو اس سارے سلسلے کو بڑے آرام سے پیار سے لے کے چل رہے ہیں, اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ ہمیں خصوصی ہدایت دی ہے کہ ہر لیول پر ان سے مشاورت ہونی ہے. ان سے 8 کے قریب VLCs ہوئی ہیں, 8 VLCs ہوئی ہیں اس اسکیم کو ری لانچ کرنے سے پہلے, اس کے نئے SRO کو جاری کرنے سے پہلے 1064 SRO جو تھا, انہوں نے وہاں پر بدتمیزیاں بھی کی ہیں, انہوں نے گالم گلوچ بھی کیا ہے, آپ کو ویڈیوز ملی ہوں گی, انہوں نے چیئرمین FBR کے ساتھ بدسلوکی بھی کی. وہ تمام چیزیں اس لیے برداشت کی گئیں کہ ایسا نہیں ہے کہ FBR کے پاس اختیار نہیں, FBR کے پاس تو اب کرمنل پروسیڈنگ کے بھی اختیار آ گئے ہیں, وہ 3 سال تک کسی تاجر کو اندر بھی دے سکتے ہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے ان کو احساس دلا کر اور ہو جائے سے مذاکرات کی ٹیبل پہ لا کر ہو, کیوں اور اصولاً ایسا ہونا چاہیے. ریاست کے پاس بالکل کوئی چوائس نہیں ہے, کوئی چوائس نہیں, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن اصولاً طور اگر طریقے سے ہو جائے اور خوش اسلوبی سے ہو جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن ماضی میں اگر دیکھیں تو ایسا ہوتا مشکل نظر آ رہا ہے. میں آپ دونوں حضرات کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, صورتحال جو بالکل کلیئر ہے کہ یہ آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ ریٹیل کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں نہ ڈالیں. الٹیمیٹلی آپ کے پاس یہ آپشن بھی نہیں ہے کہ آپ ایگریکلچر انکم ہے اس کو بھی ٹیکس نیٹ سے جو ہے وہ باہر رکھیں. یہ دونوں کرنا ضروری ہے, اور وہ لوگ جن کو پاکستان میں ٹیکس دینے کی عادت نہیں ہے وہ ان کو نیٹ میں لانا جو ہے, جب لانے کی کوشش ہوتی ہے تو وہی ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے. بٹ وی ہوپ کہ حکومت جو ہے اس بار جو ہے وہ ہاتھ کھڑے نہیں کرے گی اور الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا جائے گا. ناظرین, اسی معاملے پہ بات کرنے کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق چیئرمین FBR جناب شبر زیدی صاحب. شبر زیدی صاحب, یہ جو معاملہ ہے تاجران کو ڈاکیومنٹ کرنے کا, تاجر دو اسکیم کئی بار پہلے بھی ہو چکا ہے اور ہر بار اس پہ ریزسٹنس ہوئی ہے, ابھی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے, آج ہڑتال رہی ہے. واٹ از دا وے آؤٹ؟ اب گورنمنٹ کیا کرے؟ ڈٹی رہے اسی طریقے سے, اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا یا کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاض صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کو تاجروں سے ٹیکس ریسیو کرنا ہے. آپ ٹیکس کبھی کسی پرٹیکولر اسکیم کے تحت ریسیو نہیں ہو سکتا. آپ کو پہلے ان کو سسٹم میں لانا پڑے گا, مطلب رجسٹر کرنا پڑے گا کہ آپ کی دکان ہے, کتنی دکانیں ہیں, اس کے بعد ان کو آمدنی کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا. اگر آپ کوئی فکس اسکیم لائیں گے تو وائبل نہیں ہے. اس دفعہ تاجروں کے ساتھ انڈائریکٹلی دھوکہ کہنا چاہیے یا ان کو سمجھ نہیں آئی. یہ تاجر دوست اسکیم ہے, یہ فکس ٹیکس کی اسکیم نہیں ہے. جو اماؤنٹ سے ریکور کی جا رہی ہے یہ ایڈوانس ٹیکس ہے, ٹیکس وہ اپنی پوری اسکیم پہ دیں گے.